السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہماری کلاس ہے اس کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ تو یہ کلاس جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ نان آئی ٹی بیک گراؤنڈ والوں کے لیے ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی اس کلاس کو جو ہے نا وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری کلاس ہے اس کے اندر ہم مختلف ٹاپکس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈیٹا سینٹر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ریئل لائف ایگزامپل، اس کے بعد ڈیٹا سینٹر کے فیچرز جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں، کلاؤڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کلاؤڈ کی مختلف ایگزامپلز اس وقت دنیا میں جو ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے واٹ از کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آن پریمیسز ورس کلاؤڈ میں کیا ڈفرنس ہے، آن پریمیسز ورس کلاؤڈ، اور اس کے بعد کلاؤڈ سروس کے مختلف ماڈلز ہیں، آئی ایس، پاس، ساس، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے ریئل لائف ایگزامپل آئی آس کی، پاس کی اور جو ہے ساس کی، اور بینیفٹس کیا ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے، اور وائی کمپنیز یوز کلاؤڈ، اور ٹاپ کلاؤڈ پرووائڈرز دنیا میں جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو جو ہماری کلاس ہے آج کی اس کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو کہ نان آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور جن کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ پہلے سے ہے، دونوں جو اس کلاس کو جو ہے نا وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا جو اپنے کیریئر کو جو ہے نا سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کلاؤڈ کے اندر جو ہے نا وہ جاب کو جو ہے نا وہ حاصل کریں، تو یہ کلاس جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر جو ہے نا وہ کلاؤڈ میں جاب حاصل کریں تو میس اکیڈمی کو جو ہے نا وہ آپ فالو کریں۔ چلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے اس کلاس کے اندر، ڈیٹا سینٹر۔ تو ڈیٹا سینٹر ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، تو ڈیٹا سینٹر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر بہت سارے پاورفل کمپیوٹرز، سرورز جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، اور سرورز میں کیا ہوتا ہے، سرور جو ہے وداؤٹ مانیٹر ایک بیسیکلی جو ہے نا کمپیوٹر ہوتا ہے۔ تو سرورز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، مختلف جو ہے ویب سائٹ رن ہو رہی ہیں اور مختلف جو ہے نا وہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ مینیج ہو رہی ہیں۔ تو ڈیٹا سینٹر کو اگر ہم کمپیئر کریں ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اس لائبریری کے اندر جو ہے نا بہت ساری بکس ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں اور لائبریری میں جا کے جو ہے نا مختلف شیلفز، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شیلفز جو ہے نا پڑی ہوتی ہیں، تو اس شیلف کے اندر جو ہے نا وہ پھر بکس جو ہے نا وہ رکھی ہوتی ہے، شیلف ہے اور شیلف کے اندر مختلف ریکس ہیں اور ریکس کے اندر جو ہے مختلف بکس جو ہے نا وہ پڑی ہوتی ہیں۔ تو آپ وہاں جاتے ہیں، بک کو جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں، بک کو جو ہے نا پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا اگر آپ نے بک جو ہے نا وہ بارو کرنی ہے تو آپ جو ہے نا بارو بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے جس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ سرورز جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، اور سرورز کے اندر مختلف اپلیکیشن رن ہو رہی ہیں اور مختلف جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریئل لائف کے اندر ڈیٹا سینٹر جو ہے نا وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، تو یہ دیکھیں بلڈنگ کے اندر مختلف جو ہے نا وہ شیلفز ہیں اور اس شیلف میں مختلف جو ہے نا وہ ریکس جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں۔ اس ریکس کے اندر جو ہے مختلف جو ہے نا کمپیوٹرز ہیں اور یہ مختلف کولنگ سسٹم جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے۔ تو ریکس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ سرورز جو ہے نا وہ یہ پڑے ہوئے، آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر، مختلف سرورز جو ہے نا وہ ریک کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ابھی نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر۔ تو یہاں جو ہے نا وہ ساری اپلیکیشن جو ہے نا وہ مینیج ہو رہی ہیں، جیسے فیس بک آپ یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاک آپ یوز کر رہے ہیں، تو آپ کا سارا ڈیٹا جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، پکچر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ان سرورز کے اندر جو ہے ڈیٹا سینٹر میں مختلف سرورز ریکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے اور مینیج ہو رہا ہے۔ دنیا میں اتنی بھی اپلیکیشنز ہیں تو وہ مینیج ہو رہی ہیں سرورز کے تھرو۔ تو اگر آپ دیکھیں باہر سے، تو باہر سے ڈیٹا سینٹر کچھ اس طریقے سے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ تو باہر سے بلڈنگ ہے، تو یہ کئی کلومیٹرز پہ، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ کئی ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، 1 کلومیٹر پہ 2 کلومیٹر پہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیٹا سینٹر جو ہے نا وہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کو دکھایا کہ ڈیٹا سینٹر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ سے کس طرح جو ہے نا وہ بیسیکلی ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیٹا سینٹر کے فیچرز جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اپلیکیشن رن ہو رہی ہے، لوگوں کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور ہے ڈیٹا سینٹر کے اندر۔
تو اب 24 گھنٹے بجلی چاہیے. تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے بجلی اویلیبل ہے. اس کے بعد کولنگ سسٹم ہے کہ سرورز رن ہو رہے ہیں 24/7، 24 گھنٹے جو رن ہو رہے ہیں سرورز. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں فینس چاہیے، اے سی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ کمپیوٹرز گرم نہ ہو جائیں. اس کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن بھی چاہیے. جتنے بھی دنیا میں ڈیٹا سینٹر ہیں تو وہاں سب سے فاسٹسٹ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. اس کے بعد فزیکل ڈیجیٹل سیکیورٹی بھی ہے. جیسے اگر جو ہے نا وہ اگر سیکیورٹی نہ ہو تو کوئی بھی جو ہے نا وہ سروس لے کے جو ہے نا وہ بھاگ جائے. اس لیے سیکیورٹی از ویری مچ امپورٹنٹ. اب ڈیٹا سینٹر میں کیا کیا چیزیں سٹور ہوتی ہیں، ڈیٹا سینٹر میں کیا ہوتا ہے، کون کو ڈیٹا سینٹر میں بیسیکلی رہتا ہے، کون رہتا ہے جی؟ مختلف ویب سائٹ ہیں جیسے گوگل ہے، یوٹیوب ہے، مختلف اپلیکیشن ہیں جیسے واٹس ایپ ہے، نیٹ فلکس ہے، پاکستان میں دراز ہے، ان ڈرائیو ہے. اس کے بعد مختلف جو ہے نا فائلز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، بیک اپس ہیں، اور مختلف جو کلاؤڈ کی سروسز ہیں جو کہ ہم اگلی کلاسز میں جو ہے نا وہ دیکھیں گے. AWS ہے، ازور ہے. تو یہ مختلف جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹا سینٹر میں آپ سٹور کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ کلاؤڈ. کلاؤڈ کیا ہے؟ ڈیٹا سینٹر ہم نے دیکھا، لیکن کلاؤڈ کیا ہے کہ ہمارا کورس جو ہے وہ بیسیکلی کلاؤڈ کا ہی کورس ہے. کلاؤڈ ہے کیا؟ تو کلاؤڈ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر ہے، ڈیٹا سینٹر کو انٹرنیٹ پر جو ہے نا وہ اویلیبل کر رہے ہیں. یعنی ڈیٹا سینٹر میں جو ہمارے پاس سرورز پڑے ہوئے ہیں تو سرورز کیا کر رہے ہیں کہ سرور میں ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، اپلیکیشن مینیج ہو رہی ہے. اب جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر جو ہے جو سرورز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اب اویلیبل ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ اگر ہم سمپلیفائی کریں تو کلاؤڈ کا مطلب کہ اسٹورنگ اینڈ ایکسیسنگ ڈیٹا اور پروگرامز اوور انٹرنیٹ. جو اپلیکیشن ہے، ڈیٹا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جائے تاکہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکیں. ہارڈ ڈسک کو جو سرورز ہیں ان کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا تو اب سرور کی جو ہارڈ ڈسک ہے، سرور میں ڈاٹا جو ہے نا اسٹور کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، تو اب جو ہے نا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان میں تو یہ کلچر نہیں ہے، لیکن اگر باہر ملک آپ جائیں گے، US جائیں گے، جاپان جائیں گے، اور باہر ملکوں میں آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے وہاں لوکر ہوتے ہیں. وہاں آپ مارکیٹ میں جائیں گے، بڑے بڑے سپر مارکیٹ ہے، بڑے بڑے مالز ہیں، اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف لوکرز ہیں. تو آپ اپنا کچھ سامان رکھنا ہے، کچھ چھوٹا بیگ رکھنا ہے، کچھ سامان رکھنا ہے، تو آپ وہ مال میں جو لوکر ہے اس کو رینٹ پہ لے سکتے ہیں. جیسے 1 گھنٹے کا 100 روپیہ، 1 گھنٹے کا 200 روپیہ، تو آپ نے اس کو رینٹ پہ لے لیا. اب آپ کے ساتھ اپنا لوکر نہیں ہے تو ابھی مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنا لوکر جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جو ہے نا وہ مال میں جائیں اور پھریں. تو مال والوں نے کیا کیا کہ آپ کو لوکر جو ہے وہ رینٹ پہ دے دیا کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے اپنا سامان رکھیں اور جو ہے وہ پھر آپ اس کا 100 روپیہ رینٹ پے کریں. اسی طرح جو فزیکل جو ڈیٹا سینٹر ہے، ڈیٹا سینٹر کے جو مختلف سرورز ہیں، ان سرور کی جو ہارڈ ڈسک ہے اب انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی تاکہ کوئی بھی بندہ دنیا میں کہیں سے بھی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہارڈ ڈسک نہ اٹھائے، اپنے ساتھ USB نہ اٹھائے، بلکہ ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اس کو یوز کرے، اپنا ڈیٹا اس پہ سٹور کرے، اپنی جو ہے نا وہ اپلیکیشن اس پہ چلائے، اس پہ رن کرے، اس پہ مینیج کرے، اور ہمیں جو ہے نا وہ پر منتھ جو ہے نا وہ اس کا رینٹ پے کر دے، اس کا کرایہ پے کر دے. جیسا کہ آپ جو ہے نا وہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو اب بجلی آپ خود تو نہیں بنا رہے، لیکن وہ جو بنانے والے ہیں بجلی وہ آپ کو بجلی بیچتے ہیں، واپٹا والے ہیں، کے الیکٹرک والے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ رینٹ پے کرتے ہیں. یہ بھی کلاؤڈ کا کانسیپٹ ہے کہ ڈیٹا سینٹر اور ڈیٹا سینٹر میں سرورز ہیں، اس سرورز کو لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ رینٹ پہ دے دیا ہے. تو ہمارے پاس مختلف ایگزامپلز ہیں، جیسے گوگل ڈرائیو ہے، جیسے یوٹیوب پہ جو ہے نا آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ساری ویڈیوز کلاؤڈ میں سٹور ہے. اس کے بعد نیٹ فلکس ہے جو کہ موویز کی اپلیکیشن ہے، آپ اسے موویز جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی کلاؤڈ پہ ڈپلوائے ہے. اس کے بعد دراز کی اپلیکیشن ہے، آپ اس سے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. اس طرح پاکستان میں کریم ہے، ان ڈرائیو ہے، تو جو ہے نا وہ ساری کلاؤڈ پہ ڈپلوائے ہے. اب کمپنیز جو ہے نا وہ کیوں پسند کرتی ہیں کلاؤڈ کے ماڈل کو؟ کیونکہ آپ کو ہیوی سرورز بائی نہیں کرنے پڑتے، آپ رینٹ کریں. اس کے بعد دنیا میں کہیں سے بھی آپ سرور کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جتنا آپ کلاؤڈ کی سروس کو یوز کریں گے تو اتنا آپ رینٹ جو ہے نا وہ پے کریں گے. تو پے ایز یو گو ماڈل اور ایزلی اسکیلیبل ہے. یعنی آپ کے پاس USB ہے 16 GB کی، اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹا سٹور کروں 20 GB کا، 50 GB کا، تو آپ کو نئی USB لینی پڑے گی. لیکن کلاؤڈ میں کیا ہے، اگر آپ کلاؤڈ کی سٹوریج
کو یوز کرتے ہیں، کلاؤڈ کی USB کو ہارڈ ڈسک کو یوز کرتے ہیں جو آپ رینٹ پہ لیں گے، تو وہ آٹومیٹک اسکیلیبل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 50 GB کا ڈیٹا سٹور کریں تو آپ 50 GB کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا سٹور کریں 100 GB کا تو آپ وہ بھی سٹور کر سکتے ہیں۔ تو کلاؤڈ کی جو سروس ہے، جو کلاؤڈ ہے، وہ ایزیلی اسکیلیبل ہے۔ اچھا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہے؟ تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک ڈیلیوری پروسیس ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا سینٹر، اور ڈیٹا سینٹر مختلف سرورز ہیں، اور مختلف جو ہے نا وہ اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، مختلف USBs ہیں، تو وہ لوگوں کو رینٹ پہ دے دی، جیسے سرورز، اسٹوریج، ڈیٹا بیسز، نیٹ ورکنگ، اور جو مختلف اپلیکیشن ہے وہ لوگوں کو کیا کیے، لوگوں کو جو ہے وہ رینٹ پہ دے دیا۔ جیسے دراز کی اپلیکیشن ڈرائیو ہے، آپ دراز میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں، آپ نے مارکیٹ نہیں جانا، آپ نے ڈیلیوری جو ہے نا خود نہیں دینی، آپ نے صرف بٹن کلک کرنا ہے، آپ کو جو چیز چاہیے، جو پروڈکٹ چاہیے آپ نے آرڈر کرنا ہے، اور پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کے گھر آ جائے گی۔ اب پوری کی پوری اپلیکیشن جو ہے وہ کلاؤڈ پہ ڈپلوائے ہے۔ اس طرح آپ نے فوڈ پانڈا پہ جو ہے نا کھانا آرڈر کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ بٹن کلک کیا تو کھانا آپ کے گھر آ گیا، آپ کو کھانا خود بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کلاؤڈ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ گاڑی ہے، تو آپ نے جو ڈرائیو کریم اوبر بلائی اپنے گھر میں، اب آپ خود گاڑی خریدنے کی، خود گاڑی مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپلیکیشن اوپن کی اور گاڑی جو ہے نا وہ ٹیکسی جو ہے وہ گھر بلا لی۔ اسی طرح کلاؤڈ ہے کہ سرورز ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، نیٹ ورکنگ ہے، سافٹ ویئر ہے، اپلیکیشن ہیں، وہ کلاؤڈ پہ ڈپلوائے ہیں، اور آپ ان کو یوز کریں اور مہینے بعد جو ہے وہ اس کا رینٹ پے کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے مثال دی، بجلی، واپٹا والے بجلی بنا رہے ہیں، واپٹا والے ہیں کہ الیکٹرک والے ہیں، وہ بجلی جو ہے نا بنا رہے ہیں، اور مہینے کا جو ہے نا وہ آپ اس کا جو ہے نا وہ رینٹ پے کر رہے ہیں۔ تو کلاؤڈ بھی ہمارے پاس سیم ہے، اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے ایک ڈیلیوری پروسیس ہے۔ اچھا، اب ایک کانسیپٹ آتا ہے آن پریمیسز اور کلاؤڈ میں کیا ڈیفرنس ہے۔ آن پریمیس کیا ہے کہ کمپنی کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا ڈیٹا سینٹر ہو، یعنی اس کے اندر جو ہے نا 5 6 10 سرورز ہیں، اور اس میں جو ڈیٹا ہے، اس میں جو اپلیکیشن ہے، وہ کمپنی جو ہے وہ خود مینج کر رہی ہے۔ تو کمپنی کے پاس اگر اپنے سرورز ہیں اور اس پہ کمپنی اپنا ڈیٹا جو ہے نا وہ مینج کر رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں آن پریمیسز۔ اور کلاؤڈ کیا ہے، اگر کمپنی جو ہے وہ کسی اور کے سرورز رینٹ پہ لیتی ہے، جیسے AWS ہے، کلاؤڈ ہے، ابھی ہم دیکھیں گے اگلی سلائیڈز کے اندر، اگر AWS کے سرورز کو ہم رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا کلاؤڈ ہوگا، اور جو آن پریمیسز ہے اس میں سرورز آپ خود خریدتے ہیں، اس کو خود مینج کرتے ہیں، اور جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، جو ہارڈ ڈسک ہے وہ آپ خود خریدتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں۔ لیکن کلاؤڈ میں آپ سرور رینٹ پہ لیتے ہیں، اور آن پریمیسز میں آپ سرور کو خریدتے ہیں، یہ ڈفرنس ہے۔ اگر میں اور سمپلیفائی کروں تو آن پریمیسز یعنی آپ کا اپنا کمپیوٹر، آپ نے اپنا کمپیوٹر مارکیٹ سے خریدا، اور کلاؤڈ آپ نے کمپیوٹر رینٹ پہ لے لیا، اور آپ اس کو مہینے کا رینٹ پے کر رہے ہیں، اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈفرنس ہے آن پریمیسز کا اور کلاؤڈ کا۔ تو اگر ہم کمپیئر کریں ریئل لائف ایگزامپل سے، تو جیسے آپ نے گاڑی خریدی، اور اب آپ گاڑی مینج بھی کر رہے ہیں، گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بل، اس کا فیول کا خرچہ وہ آپ پے کر رہے ہیں۔ یہ مثال ہے آن پریمیسز کی۔ لیکن کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کیا مثال ہے، جیسے ان ڈرائیو ہے پاکستان میں، کریم ہے، اس کے بعد دنیا میں اوبر ہے۔ تو آپ کو مینج کرنے کی، گاڑی کی مینج کرنے کی، گاڑی کا جو ہے نا وہ پٹرول ہے، فیول ہے، اس کو مینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو ہے نا وہ گاڑی بلا لی اور اس کا جو ہے نا وہ رینٹ پے کر دیا۔ تو یہ مثال ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی۔ اس کو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کلاؤڈ سروس ماڈلز ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف کلاؤڈ کے سروس ماڈل ہیں، اس میں آیاس ہے، اس کے بعد پاس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ساس ہے۔ اب آس کیا ہے، انفراسٹرکچر ایز اے سروس، اور پاس ہے پلیٹ فارم ایز اے سروس، اور ساس جو ہے وہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے۔ تو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے۔ اب جو انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئی ایس پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو، پلیٹ فارم مطلب ہے ایک ویب سائٹ ہے، تو آئی ایس جو انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، جو ویب سائٹ ہے، وہ آپ کو ورچوئل سرور اور سٹوریج جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں مثال ہے AWS کی EC2 سروس ہے، ایس سی بکٹ کی سروس ہے جو کہ آپ کو سرور
اور آپ کو اسٹوریج جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ اب پاس کیا ہے پلیٹ فارم ایز سروس، اس پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کو سرور کی اور آپ کو اسٹوریج کی جو ہے نا وہ اسٹوریج جو ہے ہمارے پاس اسٹوریج اور سرور جو ہے نا وہ آپ کو خود مینج نہ کرے، بلکہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ مینج کرے گا۔ انفراسٹرکچر ایز اے سروس میں کیا ہوگا، آپ کو سرور اور اسٹوریج پرووائڈ کیے جائیں گے، آپ خود مینج کریں گے۔ لیکن پلیٹ فارم ایز سروس میں سرور اور اسٹوریج جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے پلیٹ فارم خود مینج کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے ہیروکو ویب سائٹ ہے اور گوگل ایپ انجن ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلی سروس آتی ہے، اگلا جو ماڈل ہے وہ ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس۔ جیسے ان ڈرائیو کی اپلیکیشن، آپ نے گاڑی بلائی، آپ نے اپلیکیشن مینج نہیں کرنی، آپ نے سرور جو ہے نا وہ رینٹ پہ نہیں لینے، آپ نے صرف اپلیکیشن کو یوز کرنے۔ جیسے ہمارے پاس گوگل ڈرائیو ہے، اس کے بعد یوٹیوب ہے، اس کے بعد دراز ہے، تو یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ایز اے سروس ماڈل ہے۔ اس کو ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو جو انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے، تو گھر بنانے کے لیے آپ کو زمین خریدنی پڑے گی یا زمین جو ہے وہ رینٹ پہ لینی پڑے گی۔ تو فزیکل جو ڈیٹا سینٹر ہے اس کی مثال ہے کہ آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس پہ سرور جو ہے نا وہ لگائیں، اس پہ پوری بلڈنگ کریٹ کریں۔ لیکن انفراسٹرکچر ایز اے سروس میں آپ زمین رینٹ پہ لیں، آپ کو زمین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین جو ہے وہ رینٹ پہ لیں اور زمین رینٹ پہ لے کے اس پہ اپنا گھر بنائیں۔ جیسے پاکستان میں گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ 100 سال 150 سال جو ہے وہ رینٹ پہ زمین دیتی ہے۔ اتنی پاکستان میں صبح ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ 100 سال 150 سال جو ہے وہ رینٹ پہ زمین ملتی ہے، اس پہ فلیٹس اور گھر جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ تو انفراسٹرکچر ایز اے سروس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رینٹ پہ زمین مل جاتی ہے، رینٹ پہ، اور آپ جو ہے اس پہ اپنا گھر جو ہے نا وہ کھڑا کر لیں۔ اور پاس جو ہے پلیٹ فارم ایز اے سروس، اس میں یہ ہے کہ آپ نے بنا بنایا جو ہے نا وہ اپارٹمنٹ بنا بنایا جو ہے نا وہ گھر رینٹ پہ لے لیا، اور اس میں جو ہے نا آپ گھر کے اندر جو ہے آپ نے صوفہ رکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے بیڈ رکھنا ہے، ڈائننگ ٹیبل رکھنا ہے، وہ آپ اس کو جو ہے نا اپنے حساب سے فرنش کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا وہ اپلیکیشن کوئی ڈپلوائے کرنی ہے، اپلیکیشن رن کرنی ہے، تو پلیٹ فارم ایز اے سروس جو ہے نا وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ساتھ سافٹ ویئر ایز اے سروس، اس کی ریئل لائف ایگزامپل کیا ہے، جیسے جو ہے نا وہ آپ کو اب بلڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو اپارٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے ہوٹل جو ہے نا وہ بک کرنا ہے، اور ہوٹل میں آپ گئے، بیڈ بھی لگا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ ناشتہ بھی آ رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا بس صرف یوز کریں۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے، جی میل ہے، اس کے بعد دراز ہے، ان ڈرائیو ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرنٹ ایگزامپلس ہیں، انفراسٹرکچر ایز اے سروس، پلیٹ فارم ایز اے سروس اور سافٹ ویئر ایز اے سروس۔ اس کو تھوڑا اور ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو جیسے اپلیکیشن ہے، جیسے اب مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے نا وہ اپنا موبائل ہے، اپنا موبائل ہے، تو اپلیکیشن جو ہے موبائل کے اندر جو انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے، اس میں اپلیکیشن آپ خود مینج کرتے ہیں، پلیٹ فارم ایز سروس کے اندر بھی آپ خود مینج کرتے ہیں۔ لیکن جو ساس ہے اس میں جو پرووائڈر ہے، جیسے دراز کی اپلیکیشن ہے تو ڈیلیوری سروس، اس کے بعد جو پروڈکٹ کی مینجمنٹ ہے وہ جو ہے نا دراز خود جو ہے نا وہ سنبھالتی ہے، آپ نے صرف آرڈر کرنے۔ اس طرح جو ہے نا آپ نے گاڑی بلانی ہے ان ڈرائیو کے تھرو، کریم کے تھرو، تو آپ کو گاڑی مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان ڈرائیو والے خود مینج کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، جو ڈیٹا ہے وہ آئی ایس پلیٹ فارم خود مینج کرتا ہے، پاس پلیٹ فارم بھی خود مینج کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ساس پلیٹ فارم ہے، ساس پلیٹ فارم خود مینج کرتا ہے، لیکن ڈیٹا جو اپلیکیشن کا آئی ایس اور پاس پلیٹ فارم میں آپ خود مینج کرتے ہیں۔ یو کا مطلب ہے آپ خود مینج کر رہے ہیں۔ اور رن ٹائم سے مراد ہے انوائرمنٹ یور اپلیکیشن رنز آن، کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کس لینگویج میں، کس فریم ورک میں لکھی گئی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے اگلی کلاس کے اندر کہ فریم ورک اور لینگویج کیا ہوتی ہے۔ تو آئی ایس پلیٹ فارم میں رن ٹائم جو ہے نا وہ آپ مینج کر رہے ہیں، باقی پاس اور سیس پلیٹ فارم میں پرووائڈر جو ہے وہ پلیٹ فارم خود مینج کر رہے ہیں۔ اسی طرح مڈل ویئر اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے آئی ایس پلیٹ فارم میں آپ جو ہے نا وہ مینج کر رہے ہیں، اور پاس اور ساس پلیٹ فارم میں جو ہے نا وہ جو پرووائڈر ہے، وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ مینج کر رہا ہے۔
ابھی جو اپلیکیشنز ہیں، ڈیٹا کیا ہوتا ہے، رن ٹائم کیا ہے، مڈل ویئر کیا ہے، آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے. تو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں اپلیکیشن آپ کا اپنا کسٹم سافٹ ویئر، ڈیٹا جو آپ کا ڈیٹا جو اسٹوریج ہے، جو فائلز ہیں وہ ڈیٹا ہے، جیسے آپ کی امیجز ہیں، ویڈیوز ہیں. اس کے بعد رن ٹائم جو ہے وہ انوائرمنٹ کی اپلیکیشن کس لینگویج میں، کس فریم ورک میں جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ رن ہو رہی ہے. اور مڈل ویئر ہمارے پاس کیا ہے کہ سافٹ ویئر جو کہ اپلیکیشنز کو جو ہے نا وہ کنیکٹ کر رہا ہے. جیسے اینڈرائڈ موبائل فون ہے، اس کے اندر گوگل پلے اسٹور ہے جس میں مختلف جو ہے نا وہ اپلیکیشنز ہیں. اسی طرح آپریٹنگ سسٹم ہے، تو جیسے اینڈرائڈ کے اندر اینڈرائڈ ہے، آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر ونڈوز ہے. اس طرح آپ جو ہے نا لینکس سیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے. تو یہ آئی ایس پلیٹ فارم، پاس پلیٹ فارم، سیلس پلیٹ فارم، تو مختلف کمپوننٹ جو ہیں وہ آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کمپوننٹ جو ہے نا وہ پلیٹ فارم مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ان کا ڈفرنس ہے. تو اگر ہم ریئل لائف ایگزامپل میں دیکھیں تو جیسے آپ کے پاس، آپ لوگوں کا موبائل فون ہے، کئیوں کے پاس اینڈرائڈ ہوں گے، کئیوں کے پاس جو ہے وہ آئی فون جو ہے نا وہ ہوگا. تو کسٹم سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے، جیسے آپ موبائل کے اندر انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے. اور ڈیٹا سے کیا مراد ہے، آپ کا موبائل فون ہے اس کے اندر فوٹوز ہے، اس کے بعد واٹس ایپ کے اندر آپ کی چیٹ ہسٹری ہے، آپ کی ویڈیوز ہے، امیجز ہے. اور جو رن ٹائم ہے، رن ٹائم سے مراد آپ کا جو سافٹ ویئر ہے، جیسے آپ کا جو موبائل فون ہے اینڈرائڈ کا، اس کے اندر جو ہے اینڈرائڈ کا سافٹ ویئر ڈلا ہوا اور اینڈرائڈ کا رن ٹائم. اس طرح جو آئی فون والے ہیں ان کے پاس آئی او ایس کا جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم ہے، لیکن ان کی جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ لینگویج یوز ہو رہی ہے سوفٹ یا سی پلس سی شارپ یوز ہو رہی ہے. بیسیکلی سوفٹ لینگویج جو ہے نا وہ یوز ہو رہی ہے. تو رن ٹائم اینڈرائڈ والوں کے لیے اینڈرائڈ جاوا ہے، اور جو آئی او ایس والے ہیں، آئی فون والے ہیں، ان کے لیے سوفٹ ہے. اس طرح مڈل ویئر جو ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر سے اینڈرائڈ میں گوگل پلے اسٹور ہے، آئی فون میں جو ہے نا وہ ایپل پلے اسٹور ہے، اور اس کے مختلف جو ہے نا وہ اپلیکیشن جو آپ ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں. اور جو آپریٹنگ سسٹم ہے، جیسے آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے تو اس میں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے، آئی فون ہے تو اس میں آئی او ایس کا آپریٹنگ سسٹم ہے. تو یہ ہم نے جو ہے نا مختلف ابھی دیکھے سروس کلاؤڈ سروس ماڈلز. اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا جو ہے نا بینیفٹس کیا بینیفٹ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا؟ تو کوئی بتانا چاہے چیٹ پہ بتا دے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا جو ہے نا کیا ڈفرنس ہے، چیٹ پہ شیئر کر دے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا فائدہ کیا ہے، یہ کوسٹ افیکٹو ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر سرور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اسکیلیبل بھی ہے. جیسے ہم ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی ہارڈ ڈسک جو ہے نا وہ 20 GB کی ہے، لیکن آپ کو چاہیے ڈیٹا سٹور آپ کرنا چاہتے ہیں 50 GB کا. تو جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے وہ اسکیلیبل ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے نا وہ اسکیل کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ریسورسز ہیں اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں ایز پر یور نیڈ. تو اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں الاسٹکسٹی، کہ آپ جو ہے اپنی اسٹوریج ڈیوائس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. آپ جو سرور ہے اس کا جو سی پی یو ہے، اس کی جو ریم ہے، اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اینی ویئر ان دا ورلڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اور اس کا بعد فائدہ کیا، وہ سکیور ہے کہ آپ نے سرور رینٹ پہ لیا، کلاؤڈ پہ آپ نے اسٹوریج ڈیوائس رینٹ پہ لی تو وہ سکیور ہے، آپ اس کی سیکیورٹی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ریلائبل بھی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہیپن ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا اپنا سرور ہوگا، اپنا کمپیوٹر ہوگا، اگر وہ خراب ہو گیا تو آپ کا سارا ڈیٹا اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے رینٹ پہ لیا ہوا سرور اور اسٹوریج ڈیوائس تو اس کا جو فیلئر ہے، ڈیزاسٹر اگر ہو بھی جائے کچھ، تو آپ کا بیک اپ موجود ہوگا اور آپ کی اپلیکیشن رن ہو رہی ہوگی اور آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور رہے گا. تو ریلائبل ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہر وقت اویلیبل ہے، آپ کی اپلیکیشن 24 گھنٹے اویلیبل ہے. تو مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پہلے بھی مثال دی کہ ایک گاڑی آپ خرید رہے ہیں، اس کی مثال جو ہے نا وہ سرور کی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا آپ ان ڈرائیو جو ہے نا وہ بلاتے ہیں تو اس کی مثال جو ہے نا وہ کلاؤڈ کی ہے کہ سرور کو آپ نے بائی کرنا پڑتا ہے، اور جو کلاؤڈ کا سرور ہے اس کو آپ رینٹ پہ لیتے ہیں، آپ کو کوئی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کمپنیز کیوں پریفر کرتی ہیں کلاؤڈ کو یوز کرنا؟ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ نے کوئی پروجیکٹ
لانچ کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ جو ہے نا وہ جلدی ڈپلوائے کرنا ہے، لانچ کرنا ہے، یا اپلیکیشن لانچ کرنی ہے تو فاسٹر لانچ ہو جاتی ہے، تو سپیڈ بہت تیز ہے۔ اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کی کوسٹ ہے کہ آپ کو پورا ہارڈ ویئر بائی نہیں کرنا پڑتا، ڈیٹا سینٹر پورا خریدا نہیں پڑتا، اس کے لیے زمین آپ خریدنی نہیں پڑتی، آپ نے صرف رینٹ پہ سرور جو ہے وہ لینے، تو ایک انفراسٹرکچر جو ہے انفراسٹرکچر اس کی کوسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بیٹر کولیبریشن ہے، اب سرور جو ہے نا وہ رینٹ پہ آپ لے رہے ہیں اور اینی وے ان دا ورلڈ جو ہے نا ایکسیس ہے، تو بیٹر کولیبریشن ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے ریموٹ ٹیم جو ہے نا وہ آپس میں کولیبریٹ جو ہے نا وہ کر سکتی ہے۔ اور اگر جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو بیک اپ بھی جو ہے نا وہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ اب وہ کس طرح لیا جا سکتا ہے، ہم نیکسٹ کلاسز کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کلاؤڈ میں بیک اپ جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ ایزیلی جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیزاسٹر ریکوری ہو بھی جائے، یا سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، یا جو ہے نا وہ سیلاب آ گیا، یا زلزلہ ارتھکوئک آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس میں کس طرح جو ہے نا آپ کا بیک اپ جو ہے نا وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اپنے بزنس پہ جو ہے نا فوکس کرتے ہیں، نہ آگے پورا سیٹ اپ پہ آپ فوکس کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے کچھ اسٹارٹ اپس ہے، جیسے آپ کی اپلیکیشن اپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں، ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اب مہینوں کی سالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پوری بلڈنگ ڈیٹا سینٹر کی بنائیں، اس کے بعد پھر اس پہ سرور جو ہے نا وہ کریٹ کریں۔ تو آپ AWS ہے، مائکروسافٹ ازور ہے، تو وہ آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ سرورز اور مختلف سروسز جو ہیں ان کی رینٹ پہ لیں اور مہینے بعد ان کو رینٹ پے کریں، اور اپنی اپلیکیشن جو ہے آپ مہینوں کی بجائے دنوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈپلوائے کریں۔ اب دنیا کے اندر جو ہے وہ کلاؤڈ پرووائڈرز کون کون سے ہیں، کون سی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ کلاؤڈ کی سروس جو ہے نا پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بڑی کمپنی ہے Amazon، AWS Amazon ویب سروسز، اس کے بعد مائکروسافٹ ازور ہے، اس کے بعد جو ہے نا گوگل کلاؤڈ ہے۔ اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے، سب سے زیادہ جو مارکیٹ میں شیئر ہے 31% ہے AWS کا، اس کے بعد 21% ہے مائکروسافٹ ازور کا، اور دنیا میں جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں تو پریفر کرتی ہیں مائکروسافٹ ازور کو یوز کرنا۔ اس کے بعد گوگل کلاؤڈ ہے، اس کا 12% جو ہے وہ مارکیٹ کا شیئر ہے، تو زیادہ تر جو AI اور ڈیٹا کی سروسز ہیں، تو زیادہ تر جو کمپنیز ہیں وہ AI اور ڈیٹا کی سروسز کے لیے گوگل کلاؤڈ کو پریفر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کلاؤڈ ہے، جیسے IBM کلاؤڈ ہے، اوریکل کلاؤڈ ہے، علی بابا کلاؤڈ ہے۔ لیکن ہم کلاؤڈ کو جو ہے نا سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ پلیس جو ہے، سب سے بیسٹ کلاؤڈ پرووائڈر جو ہے وہ ہمارے پاس AWS ہے، بگنر فرینڈلی ہے اور فری ٹائر ہے، آپ اس کو ایزیلی جو ہے سروس کو جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس مائکروسافٹ ازور ہے۔ باقی اگلی کلاسز کے اندر جو ہے نا وہ ہم ڈیٹیل کے اندر AWS کی مختلف سروسز کو جو ہے یوز بھی کریں گے۔ تو آگے جو ہماری کلاس تھی اس کے اندر جو ہے نا ہم نے سیکھا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بیسکس، اس کا دنیا میں جو ٹاپ کلاؤڈ پرووائڈرز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے بعد جو کلاؤڈ سروس ماڈلز ہیں مختلف IaaS ہے، PaaS ہے، SaaS ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کیا اس کلاس کے اندر۔ ابھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے، اس اسائنمنٹ کے اندر جو ہے 10 MCQs ہیں، اس کا لنک جو ہے نا آپ کو ڈسکرپشن میں لائیو چیٹ میں جو ہے نا وہ شیئر ہو چکا ہوگا۔ تو اس کلاس کے اینڈ ہونے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ MCQs جو ہے نا وہ سولو کرنے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے اس لیکچر کی لنکڈ ان کی ایک پوسٹ بنانی ہے کہ آپ اس لیکچر میں کیا کیا سیکھا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ٹیگ کرنا ہے میسے اکیڈمی کو، اور جو انسٹرکٹر کی پروفائل ہے، دونوں چیزیں نیچے، دونوں کے لنک جو ہے وہ نیچے شیئر کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ ٹیگ کرنا ہے۔ تو لنکڈ کی پوسٹ جو ہے نا وہ آپ سے کیوں کریٹ کروائی جا رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو 2025 میں جاب چاہیے کلاؤڈ میں۔ اب جو ریکروٹرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ لنکڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ روزانہ لنکڈ پہ پوسٹ کریں گے کہ میں یہ سیکھ رہا ہوں، ڈے 1 میں نے یہ سیکھا، ڈے 2 میں نے آج یہ سیکھا، تو جو ریکروٹرز ہیں کمپنیز وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں لنکڈ کے اوپر، تو وہ آپ کو پھر اپروچ کریں گی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب آپ کا کورس مکمل ہوگا تو آپ کو اپروچ کریں گی اور جو ہے وہ آپ کے انٹرویو کانٹیکٹ کریں گی۔ تو آپ نے اپنی پروفائل شوکیس کرنی ہے، جو آپ سیکھ رہے ہیں آپ کیسے بتائیں گے کہ میں نے یہ سیکھا، تو آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے، تو لنکڈ ان پہ آپ کا پورٹ فولیو کریٹ ہو رہا ہے، تو اگر آپ روزانہ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ
پورٹ فولیو جو ہے نا وہ بنتا رہے گا، تو جو کمپنیز یا ریکروٹرز ہیں وہ آپ کو ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کی کالز آ سکتی ہیں۔ تو ہمارا جو میس اکیڈمی کا فیس بک کا چینل ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو فالو کریں، اس پہ ریکارڈڈ سیشن، لائیو سیشن جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ ملتے رہیں گے، اور جو ہے نا آپ کلاؤڈ کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں 2025 کے اندر، تو آپ جو ہے وہ میس اکیڈمی کو فالو کرتے رہیں۔ اور ہمارا جو اگلی کلاس ہے اس کا ٹاپک ہے سافٹ ویئر اپلیکیشن اینڈ انفراسٹرکچر، اور یہ کلاس بھی نان آئی ٹی بیک گراؤنڈ والے اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔